اوکے گائز، اب ہم یہ پہنچ گئے ہیں خیمہ گاہ پہ، تو ابھی اندر جا رہے ہیں، ابھی آپ کو زیارت کرواتے ہیں۔ یہ والا جو جگہ ہے گیٹ سے اندر انٹر ہوتے ہوئے، یہ جگہ ہے مولا عباس کا خیمہ تھا یہاں پہ، تو ابھی اندر سے آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ نشانیاں ہیں جی، یہاں پہ مولا عباس کا خیمہ لگا ہوا تھا۔ ابھی آگے چلتے ہیں۔ ابھی خیمہ کا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کربلا میں خیمے لگائے گئے تھے۔ اوکے گائز، ہم خیمہ گاہ کے اندر انٹر ہو گئے ہیں، اور انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے جو ہمارے سامنے یہ جو آپ کو پلر نظر آ رہے ہیں جو ماربل کے یہ بنائے گئے ہیں، دراصل یہ نشانیاں ہیں بیبیوں کی سواری کی۔ یہاں پہ سواریاں باندھی گئی تھی، اونٹنیاں، اونٹ جو اس ٹائم کی سواریاں ہوتی تھیں تو ان کو یہاں پہ باندھا اور پھر خیمے لگائے گئے تھے۔ وہ ہم خیموں کی طرف بھی جائیں گے ابھی۔ امام حسین علیہ السلام وارد ہوئے ہیں، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے خیمے فرات کے کنارے لگائے تھے تاکہ پانی کو لینا آسان ہو اور جب بھی پیاس لگے تو مشکیزوں کو بھرا جا سکے۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ جیسے جیسے یزیدی لشکر آتا گیا اور ان کی تعداد بڑھ گئی، تو عمر سعد نے یہ حکم دیا امام حسین علیہ السلام کو کہ اپنے خیمے فرات کے کنارے سے ہٹا دو۔ تو اب یہ وہ مقام ہے کہ شہادت کے وقت 10 محرم عاشور کے روز امام حسین علیہ السلام کے خیمے جہاں پر نصب تھے، اور اسی مقام پر ان خیموں کو آگ لگی تھی، جہاں سے بیبیاں جلتے ہوئے خیموں سے باہر نکلی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اسی جلتے ہوئے خیموں سے باہر نکلے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے۔ جب آپ اندر داخل ہوئے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے ذریعے کی زیارت کی کہ جہاں پر حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کا خیمہ نصب تھا، یعنی امام حسین علیہ السلام کے باقی تمام اصحاب اور اہل بیت کی جو خواتین تھیں وہ سب اندر موجود تھیں، اور ان کی حفاظت کا انتظام حضرت عباس کے ذمہ تھا۔ اگر کوئی شخص امام حسینی میں آنا چاہتا ہے، امام حسین سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ پہلے مولا ابو الفضل عباس سے اجازت لے اور پھر اندر داخل ہو تاکہ حسین سے ملاقات کر سکے۔ تو یہ سب سے پہلی زیارت ہوا ہے۔ اس کے بعد جب آپ اندر آئے ہیں، فوراً اندر آنے کے بعد آپ نے کچھ گول دائرے نما سرکولر ماربلز دیکھے ہیں، پلرز جو دائرے نما بنے ہوئے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر خواتین کی سواریاں بٹھائی گئی تھیں۔ اہل حرم کی سواری کے جانور یہاں پر اونٹوں کو یہاں پر بٹھایا گیا تھا، اور یہیں سے اہل بیت کی خواتین جناب زینب، ام کلثوم، ام لیلہ، ام فروہ، یہ ساری خواتین یہاں سے اتری تھیں، اور اترنے کے بعد اپنے اپنے خیموں میں اندر تشریف لے گئی۔ اندر جو مقام ہے وہاں پر زری بنی ہوئی ہے، اس میں 3 مقامات کی آپ نے زیارت کرنی ہے۔ سب سے سنٹر میں جو پہلی زری ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا خیمہ، جہاں پر امام آرام کرتے تھے، وہیں پر وہ اپنی عبادت انجام دیتے تھے، ان کا محراب بھی تھا۔ اور اس کے بالکل پشت پہ متصل بیک سائڈ پہ شریکت الحسین ام المسائل جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، شہزادی زینب اپنی زندگی میں بھی اپنی بھائی کے ساتھ ساتھ بالکل متصل حسین کے ساتھ زینب کا خیمہ تھا، اور زینب کے خیمے کے بیک سائڈ پر پیچھے کی جانب بیمار امام سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کا خیمہ تھا۔ یہ 3 خیمے اندر تھے، اور اس عمارت سے باہر نکلنے کے بعد میرے رائٹ سائڈ پر آپ میرے رائٹ سائڈ پر جو 4 دیواری دیکھ رہے ہیں، چھوٹی سی باؤنڈری وال، اس کے اندر ایک اور ذریعہ ہے جو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے یتیم جناب قاسم کا خیمہ تھا۔ ان مقامات کی آپ نے یہاں پر زیارت کرنی ہے، اور انشاءاللہ یہاں سے پھر ہم اگلے مقام کی طرف جائیں گے۔ لیکن ہسٹری آپ کے ذہن میں ہے، میں نے ابھی عرض کیا ابتداءً کہ جب امام نے مکے سے سفر شروع کیا ہے اور غر کا لشکر راستے میں آیا، امام کا راستہ روکا گیا۔ امام اس طرح سے چل رہے ہیں کہ ابھی اس قافلے کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، غر نے راستہ روک دیا ہے، منع کیا ہے کہ آپ کوفہ نہیں جا سکتے۔ امام کی سواری چلتے چلتے ایک مقام پر ٹھوکر کھا کر رکتی ہے، آگے بڑھنے سے انکار کیا۔ حسین نے سواری کے جانور کو بدلا ہے، کئی سواری کے جانور بدلے گئے، لیکن اس کے باوجود جب سواری آگے نہیں بڑھتی ہے، عباس کو قریب بلایا، کہا عباس جاؤ دیکھو قریب میں کوئی بستی ہے، کچھ آبادی ہے تو ان کے لوگوں کو بلا کر لے آؤ۔
میں اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. قریب میں بنی اسد والے رہتے تھے, ان کو بلایا گیا اور ان سے حسین نے ایک سوال کیا, یہ بتاؤ کہ زمین کا نام کیا؟ کسی نے کہا کہ زمین کو نینوا کہتے ہیں, کسی نے کہا مولا اس کا ایک نام شط الفرات ہے, کسی نے کہا اس کو غازریہ بھی کہتے ہیں. ایک بوڑھے شخص نے کہا اے مولا ہم نے اپنے آبا و اجداد سے اس زمین کا ایک نام کرب و بلا بھی سنا ہے. جیسے ہی اس شخص نے کرب و بلا کا نام لیا, حسین نے کہا ہاں کرب و بلا, یقیناً یہ زمین وہ ہے کہ جس پر امتحان ہوتا ہے, جس میں لوگوں سے آزمائش کی جاتی ہے. اور ایک مرتبہ حسین نے عباس سے کہا ہے عباس سواری کے جانوروں کو بٹھا دو, بیویوں کو خیموں میں لے جاؤ, اور اب ہمیں یہاں پر قیام کرنا ہے. عباس نے حسین کا حکم لیا, ایک مرتبہ سواریوں کو بٹھایا گیا, ہماریاں یہاں پر اتاری گئی, خیمے نصب کیے گئے, ایک ایک بیوی اپنی سواری سے اترتی ہے, خیمے میں جاتی ہے. ابھی پہلا ہی خیمہ نصب ہوا ہے. آپ ذرا تصور کیجئے اسی مقام پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر یہ واقعات پیش آئے ہیں. ابھی پہلا خیمہ نصب ہوا ہے, شہزادی زینب خیمے میں گئی ہے, اور ایک مرتبہ فضہ کو بلا کر کہا ہے اما فضہ ذرا جائیے حسین کو بلا کر کے لے آئیے, میں ان سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں. حسین آنے کے بعد زینب سے کہا اے بہن زینب آخر کیا بات ہے, میں بنی اسد والوں سے باتیں کر رہا ہوں. زینب نے کہا اے بھیا یہ آپ کس مقام پر آ کر اترے ہیں؟ میں جب سے اس خیمے میں آئی ہوں مجھے کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے جو بیٹھ کر کے روتی ہے, ہائے میرا جان حسین, ہائے میرا غریب حسین, ہائے میرا پیاسا حسین. حسین نے کہا زینب آپ نے نہیں پہچانا, یہ ہماری ماں فاطمہ زہرا ہے جو جنت البقیع سے ہمارے ساتھ ساتھ آئی ہے, اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں قتل کیا جانا ہے, جہاں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کیا جانا ہے, جہاں تمہاری چادریں چھینی جانی ہے, اور اب ہمیں قیامت تک یہی کرنا ہے. الوداع اے بہن الوداع, الوداع الوداع اے بہن الوداع. تھا یہ شہ کا کلام آخری, تھا یہ شہ کا کلام آخری. لے لو زینب سلام آخری, لے لو زینب سلام آخری. اور ختم ہے زندگی کا سفر, اب تو سانسیں بھی ہے مختصر, جا رہے ہیں شہادت کو ہم, اب نہ آئیں گے ہم لوٹ کر. ہے یہ پیاسے کی شام آخری, لے لو زینب سلام آخری, لے لو زینب سلام آخری. یہ بھی آپ زیارت کریں مولا کے خیمے کی. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مولا کا خیمہ تھا. اور یہ بالکل پیچھے ہی بی بی زینب کا خیمہ ہے. زیارت کر لیں, یہاں پہ بی بی زینب کا خیمہ لگایا گیا تھا. اور یہاں سے ہی پیچھے آئیں, یہ جو ہمارے امام زین العابدین کا خیمہ لگایا گیا تھا
وہ کربلا میں بیمار تھے تو اس لیے ان کا خیمہ پیچھے تھا. یہ امام زین العابدین کا خیمہ یہاں پہ لگایا گیا تھا. زیارت کر لیں آپ. اوکے ناظرین، ابھی ہم جا رہے ہیں مولا امام حسن علیہ السلام کے بیٹے حضرت قاسم علیہ السلام کے خیمے کی طرف. یہ خیمہ ہے حضرت قاسم علیہ السلام کا. اوکے گائز، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کربلا دراصل کس طرح سے اصل میں دکھتی تھی. یہ اس چیز کی شبیہ بنائی گئی ہے. حي على الصلاة